بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بیوی کے نیچے والے ہونٹ پر تل ہو تو وہ بچے زیادہ دے گی۔ بیوی کی گردن پر تل کا نشان ہو تو وہ شوہر سے پہلے گزر جاتی ہے۔ بیوی کی کمر پر تل کا نشان ہو تو ایسی بیوی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ بیوی کے پاؤں پر تل کا نشان ہو تو 40 سال کی عمر میں بے عقل ہو جاتی ہے۔ بیوی کے گالوں پر تل کا نشان ہو تو وہ کبھی جمع سے نہیں تھکتی۔ ماہواری کے دوران جو عورت نہاتی ہے 90 سال تک جوان رہتی ہے۔ عورت شرمگاہ کے بال جلدی صاف کرے تو وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ ناظرین، عورت نہار منہ بادام کھائے تو عورت کو کبھی موٹاپا تنگ نہیں کرتا۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانا ہے تو ابلے ہوئے چاول دال کے ساتھ کھایا کریں۔ بارش کے دوران کچی ادرک کھانے سے کالی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی کا جھوٹا پانی پینے سے شوہر ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو ابلے ہوئے آلو نمک کے ساتھ کھاؤ۔ آدھی رات کو اٹھ کر پانی پینے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ بانجھ عورت کو اناناس کھلاؤ گے تو چند دنوں میں حمل ہو جائے گا۔ تیز تیز چلنے سے دماغ کھلتا ہے اور عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو بادام کھا کر سو جانے سے عقل میں کمی ہو جاتی ہے۔ کانوں میں انگلی ڈال کر ہلانے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ ناظرین، گھر میں دھواں جلانے سے گھر میں مصیبتیں اور آفتیں کم آتی ہیں۔ لال انگور کھا کر شوہر بیوی کے پاس جائے تو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ چلتے پھرتے سونف کھانے سے سانس کی بیماری کبھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، گرم پانی میں فالسے ڈال کر پینے سے ہیضہ اور پیٹ کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ ہیضہ ساری زندگی خراب نہیں ہوگا۔ آم کا چھلکا کھانے سے دانت پتھر جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دانت میں اگر کیڑا لگ جائے تو لسوڑے کے پانی سے غرارے کر لو۔ دانت ہل رہا ہو تو اناناس کا رس پی لو، دانت ہلنا بند ہو جائے گا۔ چقندر کھانے سے بند قبض ہمیشہ کے لیے کھل جاتی ہے۔ سوتے وقت مصری کھانے سے آدمی کے چہرے پر جھریاں چھائیاں کبھی نہیں آتی اور معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ ناظرین، 4 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا، سونے سے پہلے مسواک کرنا، بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا، علماء کی مجلس میں حاضر ہونا، کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ بائیں ہاتھ اور سے چمچ وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنا ضروری ہے تاکہ دماغ خون میں اچھی طرح فعال ہو جائے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو اسے سونا بنا لو اور چاہے تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو ہجوم سے ہٹ کر چلو۔ ہجوم آپ کو ہمت تو دیتی ہے پر آپ کی شناخت چھین لیتی ہے۔ جب تک آپ کو منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو اور نہ ہی ٹھہرو۔ ناظرین، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ بیمار کے پاس دیر تک نہ بیٹھے رہیں کیونکہ اہل خانہ یا خود بیماری کے آ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وہاں جا کر شور یا مذاق نہ کریں بلکہ سنجیدگی اختیار کریں تاکہ بلند آواز سے بیمار یا اہل خانہ کو تکلیف نہ ہو، اور بیمار سے اپنے لیے دعا کی درخواست کریں کیونکہ سنن ابن ماجہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا جیسی ہے۔ زندگی میں کام آنے والے 5 اہم نصائح۔ گفتگو میں صاف اور واضح الفاظ استعمال کرو۔ ایسے مشتبہ الفاظ نہ بولو جن میں کوئی منفی مطلب نکل سکتا ہو۔ سامنے والے کی کہی گئی بات کو غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ سوالات کی کثرت دل سے عاجزی نکال سکتی ہے، اس لیے سوال و جواب کی بجائے عبرت اور نصیحت کا ذہن پیدا کرو۔ ناظرین، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غلطی یا شکوے کے باعث تم اپنے ایمان سے محروم ہو جاؤ۔
دنیا میں کسی کے پاس کوئی خیر دیکھو تو حسد اور جلن میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا عطیہ ہے جو اس نے اپنے کسی بندے کو اپنے فیصلے کے تحت عطا کیا۔ امام عبید بن عمیر المکی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا بڑی حقیر ہے۔ وہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان وہ صرف اسی کو عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ ناظرین، ناشتے سے پہلے شہد کھانے سے آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ گھوڑے جیسی طاقت حاصل کرنی ہے تو یہ چیزیں ضرور کھائیں: کالے چنے، کھجور اور شلجم۔ پیاز کھانے سے معدے اور پیٹ سے جڑے مسائل ختم ہوں گے۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنے کے لیے ادرک والے پانی سے چہرہ دھونا شروع کر دیں۔ چہرے کی بے رونقی اور خشکی ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگاؤ۔ نیند میں بار بار آنکھ کھلنے کی بیماری ہو تو شہد کو اجوا کھجور میں ملا کر سونے سے پہلے استعمال کریں۔ ہڈیوں کی مضبوطی میں اضافہ کرنا ہو تو روزانہ 1 گلاس دودھ پی لیا کرو۔ اگر جسمانی تھکاوٹ یا سستی محسوس ہونے لگے تو ناریل کے تیل کی ہلکی سی مالش کریں، طاقت خود واپس آ جائے گی۔ ہاتھ اور جوڑوں کے درد میں زیتون کے تیل کی رات کو مالش کریں۔ کھانے کے بعد سستی آئے تو 1 چٹکی سونف زبان پر رکھیں، تازگی لوٹ آئے گی۔ سکن پر چمکانی ہے تو دن میں 1 مرتبہ خالی پیٹ 1 کھجور کھا لیا کریں، رنگت نکھر جائے گی۔ ناظرین، گرمی میں چکر آئے تو لیموں کے پانی کو ملا کر پی لیں، جسم فریش ہو جائے گا۔ اگر ہاتھوں کی خشکی دور کرنی ہو تو سوتے وقت زیتون کا تیل لگا کر دستانے پہن لیں۔ خواب میں اپنے آپ کو ننگا دیکھنا حادثہ سے مقابلہ ہونا یا پریشان ہونے کی علامت ہے، صدقہ کرنا چاہیے۔ خواب میں چیتے کو پکڑنا کسی دشمن کے ساتھ ملاقات کی علامت ہے۔ خواب میں کالا سانپ کو ڈستے ہوئے دیکھنا دشمن سے نقصان پہنچنے، رنج و تکلیف کی علامت ہے۔ ناظرین، کھڑے ہو کر نہانے والوں لوگوں کی بدن کی جلد ڈھیلی ہو جاتی ہے، ہر وقت غصہ رہنے اور ذہنی دباؤ سے چڑچڑاپن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ہچکی نہ رکے تو 1 قطرہ شہد زبان پر رکھیں، ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ اگر حافظہ کمزور ہو تو روزانہ 1 چمچ مغز بادام کھائیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے روز صبح نیم کا مسواک استعمال کریں۔ دانت چمکدار اور صاف ہوں گے اور کیڑا بھی نہیں لگے گا۔ اگر جسم کی چربی پگھلانی ہو تو ابلا ہوا پانی دن میں 3 بار ضرور پئیں۔ کیوں مثبت سوچ دماغ کی طاقت دیتی ہے؟ مثبت سوچنا دماغ کے لیے سب سے بڑی طاقت کیوں ہے اور ہمیں کیسے مضبوط بناتا ہے؟ ناظرین، انسان کا دماغ کمزور کب ہوتا ہے؟ دماغ تب کمزور پڑتا ہے جب وہ بار بار منفی باتیں سوچتا ہے۔ کچھ نہیں ہو سکتا، سب بیکار ہے، میرے بس کا نہیں۔ ناظرین، ایسی سوچ دماغ کو تھکا دیتی ہے، دل کو بوجھل کرتی ہے۔ مثبت سوچ کیسے دماغ کو طاقت دیتی ہے؟ دماغ کو نیا راستہ دیتی ہے۔ مثبت سوچ دماغ کو بتاتی ہے کہ راستہ بند نہیں، کوئی نہ کوئی حل ضرور ہے۔ حوصلہ بڑھاتی ہے۔ جو انسان خود کو مثبت الفاظ دیتا ہے، اس کا دل بھی مضبوط، دماغ بھی مضبوط۔ غلطی کو سبق بنا دیتی ہے۔ مثبت سوچنے والا ناکامی کو ناکامی نہیں سبق سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ دوبارہ ہمت سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دل کو امید دیتی ہے۔ جب دماغ امید بھری سوچتا ہے تو دل میں بھی روشنی آتی ہے، پھر دل اور دماغ ایک ساتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، عمل میں برکت آتی ہے۔ مثبت سوچ آپ کو ہلنے، کچھ کرنے کی طاقت دیتا ہے اور جو عمل کرے گا وہی بدلے گا۔ مثبت سوچنا کوئی جادو نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے۔ فیصلہ کہ مجھے ہر حال میں اچھا پہلو دیکھنا ہے، میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیحت کے لیے موت کافی ہے اور زمانہ لوگوں کو جدا کرنے کے لیے۔ آج لوگ گھروں میں ہیں تو کل قبروں میں ہوں گے۔ اگر جسم سن پڑ جائے تو زیتون کا تیل نیم گرم کر کے ریڑھ کی ہڈی پر مالش کریں، پورا جسم گرم ہو جائے گا۔ اگر آنکھوں کی بینائی بہتر کرنی ہو تو رات سوتے وقت سونف چبائیں۔ جب چینی کی جگہ ہلدی چائے میں استعمال کی جائے تو اس سے چائے کا ذائقہ بدلے گا مگر زندگی سنور جائے گی۔ ہلدی والی چائے کے اہم فوائد: مدافعتی نظام کو طاقت ملتی ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کھانسی یا زکام ہو جائے تو چائے میں ہلدی کا استعمال کریں۔ سوزش اور درد میں کم کرتی ہے۔ جسم میں جلن، سوجن یا جوڑوں کی درد کا قدرتی علاج۔ وزن اور شوگر پر کنٹرول، چینی چھوڑ کر ہلدی اپنائیں، صحت کے لیے آسان قدم۔ ناظرین، دماغی الجھن، سستی یا تھکن ہے تو یہ چائے آپ کی تھکن کو صحیح کرے گی۔ ضروری احتیاط:
روزانہ 1 کپ کافی ہے، ہلدی بہت زیادہ ڈالنے سے پیٹ پر اثر ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین یا جگر کے مریض ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ چائے میں ہلدی کے ساتھ تھوڑا سا شہد، دار چینی ڈالیں، ذائقہ بھی بہتر ہوگا، فائدہ بھی دگنا۔ ناظرین، ڈپریشن کیا ہے؟ کسی چیز کو بار بار سوچنا، کسی چیز کی مسلسل خواہش کرنا اور اس کے نہ ملنے پر پریشان ہو جانا، نا امید ہو جانا اور مایوس ہو جانا، کسی بات کے خوف ہونے کا خطرہ، خود کو دوسرے سے موازنہ کرنا، احساس کمتری کا شکار ہو جانا۔ انسان کو ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں اور بنا کسی کو بتائے مسلسل اسے سوچتے رہتے ہیں۔ ہمیں اچھے کی امید نہیں ہوتی، ہمیں لگتا ہے کہ بس اب حالات ہمیشہ ایسے رہیں گے، تب ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ ڈپریشن کا علاج آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے اسے کسی بھروسے مند دوست سے ڈسکس کیجئے۔ اگر ان سے نہیں کر سکتے تو اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ روز رات کو اسے الف سے یہ تک کی کہانی سنائیں۔ سونے کو اپنا معمول بنا لیں۔ آپ ہمیشہ سے تو اس پریشانی میں نہیں تھے، وقت بدلتا ہے، چاہے خوشی یا تکلیف، تو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں اور ان کی محرومیوں کو جان کر ارد گرد بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ دوسروں کو سننا شروع کریں اور پھر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ دنیا میں آپ اکیلے ہی نہیں پریشان۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، پرسکون رہیں، کیونکہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نفسیاتی طور پر آپ کسی کو اپنے دماغ سے نہیں نکال رہے، تو نہ نکل رہا ہو تو نہ نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ شخص خود کو آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ اس حقیقت کو نفسیات نے سائنسی طور پر ثابت کیا۔ بیٹی سے ماں کا سفر، بے فکری سے فکر کا سفر، رونے سے خاموش کرانے کا سفر، غصے سے تحمل کا سفر۔ پہلے جو آنچل میں چھپ جایا کرتی تھی آج خود کسی کو آنچل میں چھپا لیتی ہے۔ پہلے جو انگلی گرم لگنے سے گھر سر پہ اٹھاتی تھی آج ہاتھ بھی جل جائے تو کھانا بنایا کرتی ہے۔ پہلے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو جایا کرتی تھی آج بڑی بڑی باتوں کو ذہن میں چھپاتی ہے۔ ماں ماں کہہ کر پورے گھر میں کھیلا کرتی تھی آج ماں سن کر دھیرے سے مسکرایا کرتی ہے۔ 10 بجے اٹھنے پر بھی جلدی اٹھ جانا ہوتا ہے آج 7 بجے اٹھنے پر بھی لیٹ ہو جاتی ہے۔ سارا دن فارغ رہ کر بھی خود کو بزی بتاتی ہے، اب پورے دن کام کر کے بھی کام چور کہلاتی ہے۔ نہ جانے کب سے کسی کی بیٹی کسی کی ماں بن گئی، کب ایک بیٹی ماں کے سفر میں تبدیل ہو گئی۔ انسان اس وقت سے کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے جو وہ چھوٹی لڑائیاں چھوٹے لوگوں کے لیے چھوڑ دے، ان لوگوں سے لڑنا چھوڑ دے جو اس کی غیبت کرتے ہیں، جب لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لڑنا چھوڑ دے، جب لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے لڑنا چھوڑ دے، بے حس لوگوں سے اپنے حقوق کے لیے لڑنا چھوڑ دے، یہ ثابت کرنے کے لیے لڑنا چھوڑ دے کہ لوگ میرے بارے میں غلط تھے۔ ایسی لڑائیاں ان لوگوں کے لیے چھوڑ دے جن کے پاس لڑنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ ناظرین، اپنے وزن، اپنے خوابوں، اپنے خیالات اور اپنی خوشیوں کے لیے لڑنا شروع کریں۔ جس دن آپ نے چھوٹی لڑائیاں کنارہ کشی کی، منفی ذہنیت ختم کی، وہ دن آپ کی کامیابی اور سکون کا آغاز ہوگا۔ کچھ لڑائیاں آپ کے وقت کے قابل نہیں ہوتیں، کچھ مباحثے اور شکوے فضول میں آپ کا انرجی برباد کرتی ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی بہت مشکل ہے تو باہر نکلو اور دنیا کو غور سے دیکھو۔ ان لوگوں کو دیکھو جو خالی پیٹ سوتے ہیں، میلوں ننگے پاؤں چلتے ہیں، یہ اپنی آزمائشوں کے باوجود مسکرا دیتے ہیں۔ دنیا اکثر ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا درد چاہے جتنا بھی سچا ہو سب سے بھاری بوجھ نہیں ہوتا۔ شکر گزاری وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سوچ کا زاویہ بدلتا ہے۔ حضرت ابو سعید غضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی لمبی عمر کے متعلق گفتگو کرو، تمہاری بات اگرچہ تقدیر نہیں پھرتی مگر مریض کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہی تھی کہ جب کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے، کوئی خطرہ نہیں، بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ تیمارداری کرنا سنت کا طریقہ یہ ہے کہ
مریض کے ہاں عیادت کے لیے روزانہ نہ جائیں بلکہ تیسرے دن جائیں اور مریض کا دل بہلانے کے لیے اس کی دراز عمری کی بات کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے تو میرے سینے پر ہاتھ رکھا۔ گرمی کے موسم میں گلا خراب ہو تو چھوٹی الائچی چبائیں۔ روزانہ صبح 1 گلاس گاجر کا تازہ رس پیا کرو۔ گاجر وٹامن اے کا خزانہ ہے۔ آپ کی نظر دھندلی ہو گئی ہے تو کمزور ہے تو گاجر کا جوس پئیں۔